ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے اس وقت کے درس کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس کی انتہائی اہمیت کی وجہ سے اہمیت ہی کے ساتھ اس کو سنا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک جملہ فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ اور اس کی اہمیت اس طرح بیان فرماتے ہیں: هَذِهِ أَجْمَعُ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلْ وَلِشَرٍ يُجْتَنَبْ۔ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، ان سب سے زیادہ کمپریہنسیو جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے۔ اس نے ہر اس خیر کو بیان کیا ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہر اس شر کو بیان کر دیا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت کا پہلے میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، اور عموماً جمعہ کے خطبے میں ہر خطیب اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے اور آپ سنتے ہیں، تو اس کے ترجمے کو سب سے پہلے سن لے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ: ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تین اس میں اوامر ہیں، یعنی اللہ عدل کا حکم کرتا ہے، احسان کا حکم کرتا ہے۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں، برابری کو کہتے ہیں۔ احسان اپنے حق سے زیادہ کسی کو دینے کو، اور عبادات میں احسان یہ ہوتا ہے کہ ایسی عبادت ہو کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ تو ضرور کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ اور رشتہ داروں کو ان کے حق دینے کا حکم دیتا ہے کہ ان کا، یعنی ان کے حقوق رشتہ داروں کے ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو، ان کے حقوق بھی ادا کرو، اور جو بھی ان کا بنتا ہے وہ بغیر کسی عدالت کے اور بغیر کسی زور زبردستی کے ان کے حوالے کر دو۔ تو تین باتیں کرنے کا حکم اور تین باتوں سے روکنے کا حکم ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحشاء سے روکتا ہے، یعنی بے حیائی سے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی سے۔ فحش ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے مقرر کردہ حدود سے آگے تجاوز ہو، اس سے اللہ روکتا ہے۔ اور منکر سے روکتا ہے، منکر ہر ناروا گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا کام وہ منکر ہے۔ والبغی، اور ظلم سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اور ظلم سے اس لیے بچو کہ فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی پکار سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ اتقوا دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی آہ، مظلوم کی چیخ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، براہ راست اسے سنتا ہے۔ تو تین باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے: عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا۔ تین باتوں سے روکتا ہے، وہ فحشاء، منکر اور بغی ظلم سے روکتا ہے۔
اسی کی تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پاؤ، نصیحت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ یہ آیت ہے جس آیت کا ترجمہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جامع ترین آیت ہے، اس لیے کہ اگر عدل پر لوگ قائم ہو گئے، احسان کے مرتبے تک پہنچ گئے اور لوگوں کو ان کا حق دینا شروع کیا اور بے حیائی سے روکے، گناہوں سے روکے اور ظلم کو چھوڑ دیا، تو باقی دنیا میں کچھ نہیں بچتا۔ گویا یہ دنیا کی اور پورے عالم کی اصلاح کے لیے اللہ کا عالمی پروگرام ہے۔ یہ 6 نکاتی پروگرام عالم کی اصلاح کا ایک پروگرام ہے، اور گویا یہ اللہ کا عالمی نظام ہے جو اس نے دنیا کے لیے اور دنیا کی اصلاح کے لیے دیا ہے۔ اسی آیت کو ولید ابن مغیرہ نے ایک موقع پر سنا، وہ اس کی بڑی تفصیل ہے کہ وہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ نے یہ آیت اس کو سنائی کہ میری دعوت تو یہ ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولید ابن مغیرہ بے اختیار چیخ پڑا اور کہنے لگا، واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اصلہ لمورق واعلاہ لمثمر وما هو بقول بشر۔ یہ بے اختیار اس کی بات تھی کہ جب اس نے قرآن کو سنا، مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، اسی لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شرک کی طرف لے جائے اور اس دعوت سے آپ کو ہٹا دے۔ لیکن جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کی تو ایک حلاوت ہے، اس کلام کی عجیب حلاوت ہے۔ اور پھر کہا کہ اس حلاوت کے اوپر اس کی اپنی ایک رونق ہے اس کلام کی۔ اور پھر فرمایا اس کی جو جڑیں ہیں وہ تو ایسی جڑیں ہے جو ثمر آور ہے، بار آور ہے، پتے نکلیں گے اس کے آگے شاخوں میں۔ اور فرمایا اور کہا اس نے کہ اس کی شاخیں ثمربار ہے، اور پھر کہا یہ تو کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ یہ ولید ابن مغیرہ مشرک کا اقرار تھا جب اس نے اس آیت کو سنا۔ اس آیت کے بارے میں ایک مشہور واقعہ جو حضرت اقسم سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ اپنے قبیلے میں تھے، اقسم سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس نے سنا کہ مکہ میں ایک پیغمبر مبعوث ہو گیا ہے، اور جب وہ پیغمبر مبعوث ہو گیا ہے، مکہ میں مبعوث ہوا، مدینہ پہنچا، لیکن پورا اس کو معلوم ہو گیا پیغمبر مبعوث ہوا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے، تو میں جانا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کے بارے میں معلوم کروں کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے یا نہیں ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، جو بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کیوں جائے؟ آپ ہم میں سے 2 آدمیوں کو منتخب کر لیں اور ہم جائیں گے، اور آپ جو چاہیں گے ہم آپ کے لیے وہ معلومات لے کر آئیں گے۔ اقسم سیفی اس پہ راضی ہو گئے اور اپنے قبیلے میں سے 2 آدمیوں کو اس نے بھیجا، اور اس نے بڑے عجیب سوالات ان کو بتائے کہ یہ سوالات ان سے پوچھنے ہیں۔ اس نے کہا زیادہ نہیں، 2 سوالوں کے جواب لے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سوالات یہ ہے کہ اس پیغمبر سے پوچھو جس نے دعویٰ کیا ہے، من انت وما انت، بس 2 سوالات پوچھے۔ من انت کی معنی تم کون ہو، وما انت تم کیا ہو، بس یہ ان کے جوابات لے آئے۔ یہ دونوں لوگ چلے گئے، اور جب ان کی باری آئی ملاقات کرنے کی تو انہوں نے ملاقات کی، اور فرمایا کہ ہمیں اپنے سردار نے بھیجا ہے، اقسم نے، اور ہم آپ سے 2 سوالات جو ہمارے سردار نے ہمیں بتائے، بس یہ 2 سوالات کے ہمیں جواب دے دیں۔ جب انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، پہلا سوال۔ انہوں نے کہا من انت، تم کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا بتایا، محمد ابن عبداللہ، محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے، بس میں یہی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، ہمارے دوسرا سوال ہے ہمارا، وما انت، تم کیا ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری دعوت یہ ہے۔ یہ آیت پڑھ دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان دونوں نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو گئی تو انہوں نے درخواست کی
یہ آپ دوبارہ نہیں پڑھتے ہمارے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح دوبارہ پڑھ دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے سنا، تیسری مرتبہ کہا، آپ پھر نہیں پڑھتے؟ آپ نے پھر پڑھ دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے پھر کہا، آپ پھر نہیں پڑھتے؟ آپ نے پھر پڑھ دی، انہوں نے پھر کہا، پھر نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ آپ نے یہ آیت اتنی بار پڑھ لی کہ ان دونوں لوگوں کو یہ زبانی یاد ہو گئی۔ انہوں نے کہا بس ہمارا کام ہو گیا، اور چلے گئے۔ اپنے سردار کے پاس جب پہنچے، اقسم سیفی انتظار کر رہے تھے، تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا جواب لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پہلے سوال کی طرف تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، بس مختصر جواب دیا، اپنا نام لیا اور اپنے باپ کا نام لیا، اور بس محمد بن عبداللہ، بس۔ لیکن ہمارے دوسرے سوال کا تو بڑا تفصیلی جواب دیا ہے، انہوں نے خود کہا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا جواب دیا ہے؟ دیکھا اس نے ہمیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری دعوت یہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے یہ آیت اقسم سیفی کے سامنے پڑھی اور وہ سن رہے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقسم سیفی نے کہا اللہ کی قسم، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور جلدی کرو کہ ہم سے کوئی آگے نہ ہو، ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا، ہم سے اب کوئی آگے ایمان لانے والا اس کے بعد نہ بنے۔ اقسم سیفی اپنے قبیلے سے آگے آگے، قبیلہ پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے قبیلے سمیت ایمان لے آئے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں تین باتوں کی، تین اوامر اور تین نواہی، 6 نکاتی عالمی پروگرام۔ اس آیت کو ابو جہل نے سنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے اس کو سنا۔ ابو جہل نے اس کو سنا تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے غور کیا۔ آیت ایسی تھی کہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھتے تھے، یعنی جانتے تھے کہ اس میں کیا ہے، اور بے اختیار بول پڑا، کہا ان الہہ لا یأمر بمکارم الاخلاق، واقعی محمد کا خدا تو مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، انتہائی اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ یعنی وہ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکا کہ اس آیت کے بارے میں اپنے اس قسم کے تاثرات کا اظہار کرے۔ اس لیے یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کے اندر 3 باتوں کا حکم ہے، ہر کوئی عدل سے کام لے، عدل پر قائم ہو، یعنی جب بھی تمہارا کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدل انصاف کے ساتھ طے ہو، انصاف کے ساتھ اس پہ عمل ہو، اور وہ انصاف معتبر ہوگا جو اللہ کے نزدیک حقیقی انصاف ہو۔ آج بھی اگر ہمارے اس دنیا کے اندر ان ملکوں میں تمام لوگ عدل پہ قائم ہو جائے، اپنا حق خود لے لے، دوسرے کا حق دوسرے کو دے دے، تو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے پولیس کا محکمہ عدل پہ قائم ہو، ہمارے اساتذہ کا محکمہ عدل پہ قائم ہو، تعلیم، صحت، ڈاکٹروں کا محکمہ، ڈاکٹر صاحبان سب عدل پہ قائم ہو، اپنا حق ضرور لے لیکن مریض کو مریض کا حق دے دے، ہر سائل کو اپنا حق دے دے، اور میاں بیوی آپس میں عدل سے کام لے، تجارت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ میں رہنے والے، اکٹھے رہنے والے، مسجد کے اندر اکٹھے بیٹھنے والے، کاروبار کے اندر اکٹھے بیٹھنے والے، بازار میں اکٹھے رہنے والے، کاروبار کرنے والے، سب لوگ عدل پہ قائم ہو جائے، دنیا کا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور احسان یہ کہ اللہ کی عبادت میں بھی احسان ہو، اس کے حق سے زیادہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی طرف بھرپور توجہ ہو، اور دوسروں کے حقوق میں ایثار سے کام لیا جائے، ان کے حق سے زیادہ دیا جائے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور صلہ رحمی جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور پھر بے حیائی سے رک جائے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو ظلم سے بچ گیا دوسروں پر، یقیناً یہ بڑا اجر پاتا ہے۔ تو یہ 3 اوامر اور 3 نواہی اس آیت کے اندر بیان، جو پوری دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت
کی طرف توجہ کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ